اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم. حضرات محترم و مکرم، ماہ رمضان کا آخری عشرہ 22ویں تراویح ہماری ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ خلاصے کے بعد ہم کچھ الگ درس بھی دیتے ہیں کہ سامعین کچھ اہل محلہ اور کچھ اس قرۂ ارض پر جہاں بھی ہیں یوٹیوب کے ذریعے ہم یہ درس ان تک پہنچاتے ہیں. سورہ مائدہ کے 54 آیت مقدسہ ہو گئی. آج کل کے جو دروس چل رہے ہیں کہ ہم نے کن سے تعلقات وابستہ رکھنے اور کن لوگوں سے بائیکاٹ کرنا ہے. دین صرف اس کا نام نہیں ہے، نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ غیروں سے بائیکاٹ بھی ضروری ہے. کہ مختلف انداز سے رب لم یزل نے ہمیں سمجھایا. کبھی فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرو، کبھی فرمایا کافروں سے دوستی نہیں کرو، کبھی کہا اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ، تمہاری اولاد اگر ان کو کفر کے دین کے مقابلے میں کفر پسند ہے تو ان سے تعلقات توڑو. اور کبھی اس انداز سے فرمایا کہ اے محبوب اب ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. ایسے مسلمانوں کو اب نہیں پاؤ گے، یعنی ایسے مسلمان ہو نہیں سکتا جو ان لوگوں سے تعلقات جوڑے جو اللہ و اللہ کے نبی کی مخالفت کرے اور یہ کہتی ہے میرا دوست ہے، دلی دوستی کرے. بولا ایسوں کو نہیں پاؤ گے، یعنی ایسے مسلمان نہیں ہوتے، وہ برائے نام ہوتے. آج کے درس میں فرمایا کہ بے شک تمہارا صرف کلمہ حسر ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ہو تمہارا دوست صرف اللہ ہے، مددگار رسول ہے. رسول علیہ الصلوۃ نے انسانیت کی جو مدد کی مخلوق میں کسی اور نے نہیں کی. کہ جہالت کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال تھے ان سے ہمارے لیے تو وسیلہ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نا. کہ ہمیں ایک ایک عمل بتا دیے، جنت کا عمل ہے اور یہ جہنمی کا عمل ہے. کوئی آپ کی رہنمائی کر دے، آپ غلط راستے پر گامزن ہیں تو آپ زندگی بھر یار اس نے میری جان بچا دی، اتنی بڑی مدد کر دی. حالانکہ موت اپنے وقت، یار اگر یہ نہ بتاتا نا کہ سامنے ڈاک گئے تو میں تو جا رہا میں تو مر جاتا. تو حضور علیہ السلام نے ہمیں ہر وہ بات بتائی جو اللہ کی ناراضگی کی یہ فعل ہے، اس کو ہمیں بچا دیا. بولا اس سے بچو. جس میں اللہ کی رضا ہے وہ ہر بات بتا دی، کن سے تعلقات جوڑنے اور کن سے وہ کرنے. تو یہاں پہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ، یہاں دیکھیں اسلوب بیان قرآن کا بہت پیارا ہے. شان نزول مقصود نہیں ہوتا. اب کلمات قرآن کے ایسے ہیں کہ کوئی بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے، کوئی بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے. اب یہاں پہ کہ وہ لوگ تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کے اندر عاجزی انکساری ہے. یا راہ کے ان کے بہت سارے معنی ہیں. یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وہ کرتے ہیں وہ حالت رکوع میں، لیکن یہ میرے استاد محترم نے بھی یہ کہا کہ نہیں، وہ ان عباداتوں کے باوجود ان کے اندر عاجزی انکساری تکبر نہیں ہے. اب یہاں پہ ولی بمانے خلیفہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ایک فرقے کا رد بھی ہے. آپ کے سامنے کوئی بھی یہ آیت پڑھے گا، آپ بولے کہ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا. تو آپ نے اگر یہاں درس قرآن جامع عزیزیہ میں سنا، آپ بولے کہ نہیں بھائی آپ غلط بتا رہے ہیں، ہم نے اس کا درس سنا ہے. کیونکہ اب اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو قرآن سے گمراہ کرتا ہے. آیت نمبر 26 میں پڑھا یضل بھی کثیرا. تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ دین کے قریب ہی نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اس نے بولا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے بچوں کو اثر میں بتایا کہ تمہارے ولی وہ مسلمان ہیں، اور یہاں جمع بمانے واحد ہیں کہ وہ جو ہے خلیفہ رابع ہیں، وہ خلیفہ ہے. قرآن کہتے ہیں وہ تمہارے خلیفہ ہیں.
بولا اب پھر میں نے بولا یہ بھی میں نے حوالے تمہارے فلاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے پیارے عقائد و جان مسجد نبوی میں تشریف لائے 1 سال بیٹھا تھا. بولا تمہیں کس نے وہ دیا کچھ دیا؟ بولا اس شخص نے. بولا کیسے کیا دیا؟ یہ سونے کی انگوٹھی. کس حالت میں دی؟ بولا نماز پڑھ رہا تھا رکوع کی حالت میں دی. بولا جب دیکھا تو وہ خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ کریم تھے. بولا پتہ چلا نا کہ وہی خلیفہ بلا فصل. ارے بھائی اب حوالہ ہمارا دے رہے. اب ہمارے یعنی یہ تو ایک ایسی روایت جس کو ہم خود نہیں مانتے کہ بھائی یہ آخری دور تھا اس وقت سونا حرام ہو چکا تھا. حضرت علی جو ہے نا کرم اللہ وجہ کریم شان والے ہیں وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے اور پھر وہ اس کو دے. آپ ایک ضعیف اس سے استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. صرف یہ کہ تمہاری وہ اکثر یوں ہی بولتے ہیں تمہارے عوام بیٹھے ہیں اور مجھ سے اکثر سوالات کرتے ہیں یار اس نے تو بولو سنی آ رہے ہیں. میں نے بولے سنی اب اس کو کیا پتا. یہاں دیکھیے بولا کہ یا خلیفہ ولی بمانے خلیفہ نہیں ہو سکتا اور نہ آیت خلاف مرتضوی کے لیے مخصوص ہو سکتی ہے. کیوں بولا حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے. کہاں؟ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 55 وہ آیت پڑھ دی. آپ نے بولا واہ یار خلافت قرآن سے ثابت کر دی. تو یہ احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے بھائی. چند وجوہ سے. ایک یہ کہ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلیفہ نہیں ہے. اور یہاں تو یہ بھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ تو اللہ تمہارا خلیفہ. اگر یہاں ولی بمانے خلیفہ ہے تو کیا اللہ خلیفہ ہے؟ کیا رسول خلیفہ ہے؟ تو اس کا معنی خلیفہ لے رہے نہیں ہے. یہاں کس کے معنی میں نہیں ہے؟ خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے. اچھا اور یہاں انہیں بھی ولی فرمایا گیا اللہ کو بھی اور رسول کو بھی. اور ایک لفظ بیک وقت چند معنی میں استعمال بھی نہیں ہو سکتا. اب بولے نہیں اللہ کے لیے ہم نے اس معنی میں استعمال کیا. بولے نہیں ایک وقت میں ایک ہی معنی لیا جاتا ہے بس. ثلاثۃ قروء یا حیض معنی لوگے یا طہر بس. 2 معنی نہیں لوگے کہ نہیں حیض بھی ہے اور قروء طہر بھی ہے. نہیں احناف کے ہاں اس سے مراد حیض ہے اور شافعیہ کے ہاں قروء سے معنی طہر ہے. بات ختم ہو گئی. اچھا چند معنی کا استعمال ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ نہ تھے. اگر آیت میں حضور علیہ السلام کے بعد کا زمانہ مراد لیا جائے تو آپ کی خلافت بلا فصل ثابت ہی نہیں ہوتی. 3 خلفاء کے بعد بھی بعد کا ہی زمانہ ہے. تیسرا ہے کہ انما حصر کے لیے ہے. اگر خلافت علی مرتضیٰ میں منحصر ہو کہ صرف علی خلیفہ ہے صرف اور کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بتا کہ بقیہ 11 اماموں کی خلافت باطل. بہرحال یہاں ولی کے معنی 2 ہیں یا مددگار ہیں. ولی کے 8 معنی ہم نے کئی مرتبہ بتائے کہ ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں جو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کہا کہ تمہارا ولی اللہ بھی تمہارا ولی ہے رسول بھی اور وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز دیتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور کئی مقامات پہ آپ نے پڑھا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ تمہارے کوئی ولی نہیں ہے. تو بھئی یہ تو بازار تضاد آ گیا نا کہ کوئی ولی ہے نہیں. تو ہم کہتے ہیں وہاں جو نہیں ہے وہ ولی بمانے معبود ہے. کیا ہے؟ اور جو ہے وہ مددگار جہاں پہ آیا اور جہاں اس بات ہے تو وہ مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ بمانے مددگار مجازی. حقیقی مددگار اللہ. بات ختم ہو گئی. لڑائی کی بات ہی نہیں ہو سکتی. اچھا یہاں پہ ایک میں نے بولا کہ کلمات کو دیکھا جاتا کہ قرآن پاک کا اسلوب بیان کیا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اس کا رسول ہے لیکن ایمان والے بھی ہیں جو نمازی ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جو نیک مسلمان ہیں نا
اسے دوسرے مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے. وہ دعا کرتا ہے تو نیک لوگوں کی دعا قبول ہے، امت کے لیے دعا کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تو دوسروں کی مدد. اب ایک انسان خود ہزاروں گناہوں تلے دھبا ہوئے، اس کی وجہ سے اڑوس پڑوس میں بھی لعنتیں برس رہی ہیں. تو یہ میں نے یہ بات آپ کو کئی مرتبہ بتائی کہ اللہ کے نبی نے حبارہ ایک پرندہ ہے، ترمذی شریف کی کتاب الاعتماء میں نے پڑھایا کہ حضور نے فرمایا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ پرندہ بھی گناہوں کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں بھوک سے مر جاتا ہے، اور فرمایا یہ سب سے زیادہ دور دراز علاقے سے کھانا تلاش کر کے لے آتا ہے. جب یہ یعنی تمہاری گناہ کی اتنی نحوست ہے، نحوست کی وجہ سے سورہ یاسین میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ منحوس ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے صادق و مصدوق و شمعون رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، تو انہوں نے بولا تو نحوست تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہے. تو دیکھیں نحوست، میں نے بولا کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی عورت نہیں ہوتی، کوئی سواری نہیں ہوتی. انسان خود جب گناہ کرتا ہے تو یقیناً وہاں رحمتوں کی بارشیں نہیں ہوتی. جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو بھائی اب جھوٹ بول رہا ہے تو رحمتوں کی بارش تو نہیں ہوگی، لازم بات ہے. ایک انسان برا ہے، اڑوس پڑوس والوں کو بھی نقصان ہوگا. اب انسان نیکی کرتا ہے تو رحمتیں برستی ہے. تو اللہ والوں یعنی نیک انسان ہے تو وہ دوسروں کو فائدہ دے سکتا ہے. ایک اللہ کا ولی ایک علاقے میں جاتا اور پورے علاقوں کو اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا مرکز بنا لیتا ہے. رات دن آنسو بہا کر. پیارے عقائد و جان، دنیا کے اعلیٰ و بالا انسان اس جیسا انسان نہیں ہے. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ، یعنی پوری کائنات کے اوپر رحمت برس رہی ہے. حضور وہ بیچ میں اچھلے، قرآن گواہ. تو آج ایک امتی اگر وہ نیک بنتا ہے، اللہ کی بندگی رسول اللہ کے سچے غلاموں پر کے نقشے کا دم پہ، کم از کم ان کے گھر میں تو رحمت ہوگی. اور پھر وہاں کوشش کرے، گھر والی ہو، والدین ہو، پر رات دن آنسو بہا کر بس کتنی رحمتیں برسی ہوگی. ان کے جہاں بیٹھے گا تو دوستوں پر رحمت ہے. تو لیکن شرط ہے کہ وہ خود نمازی ہو، کیونکہ اگر ہم فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہیں، خود تو نمازی بنیں، خود تو حرام نہ کھائیں، خود تو جھوٹ نہ بولیں، خود تو نشے نہ کریں. ہمارا کردار ہی دوغلا پالیسی کے بیٹھوں. اب یہ آیا بیٹھا مہمان، اب مہمان کی عزت ہوتی ہے. یہ دور سے آیا اور میں ہزاروں عیب ان کے اندر، انسان کسی کو بھی برا کہہ سکتا ہے. بولے اس کے اچھی باتوں پہ نہیں جاؤ. تو بھائی وہ مہمان آیا، اس کے بھی ہزار عیب نکالی. زبان تو گوشت کی ہے نا، یہ تو بس چلتی رہتی ہے. یہ پریکٹیکل میری زندگی کا مشاہدہ کہ میں نے دیکھا. ایک اچھا انسان آیا، دوسروں نے بولا خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے. بھائی آپ دوسروں کی مددگار بنے. میرے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے. خیر الناس من ینفع الناس. سمجھ آئی؟ خاص کر اس عشرے میں آپ کتنے نیکیاں کرتے ہیں. کوشش کرو دوسروں کو افطاریاں کرواؤ. سننے والوں، دوسروں کو اپنے جو آپ کے فطرانے وغیرہ ہیں خاندان میں شروع کرو. مدارس کو دیکھو جو ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. بھیجا تمہارا فطرہ نہ جائے، ایسی جگہ پہ لگے جہاں پہ تمہیں یقین ہو کہ یہاں پہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جہاں پہ تمہاری جان پہچان ہو، جو علماء آپ کے اڑوس پڑوس ہیں. اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا لے. کیا بنا لے؟ خیر کی. جہاں بھی جاتا ہے وہاں خیر کی بات کرتا ہے. یہ میری نبی کا فرمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور آپ جانتے ہیں جو نہ مانے تام ہے. اس میں پھر کون پریشان ہے؟ اور بدترین انسان وہ ہے کہ وہ شر کی چابی جہاں بھی جائے لڑائیاں پیدا کرے. مسجد میں آئے تو لڑائی، بازار میں گیا تو لڑائی، دفتر میں گیا تو لڑائی، گھر میں آئے تو لڑائی، جہاں بھی آ جائے تو لڑائی. اب ابغض الرجال اللہ تعالیٰ لد الخصام. اللہ کو سب سے ناپسندیدہ لوگ کیا ہیں؟ لڑاکو. وہ اخنس بن شرق حضور علیہ السلام کے مجلس میں آتے ہیں نا، آیت نمبر غالباً 204 ہے سورہ توبہ میں دوسرے پارے میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ
فی الحیات ویشہد اللہ علی ما وہو الد الخصام، یہ سب سے برا بدترین انسان ہے، جھگڑالو ہے، فساد کرتا ہے یہ ہر وقت، مسلمانوں کے کھیت جلاتے ہیں، ان کے جانوروں کو مارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ واللہ کے رسول کو اپنا دوست بنائے، اور اب رزلٹ سنا رہے ہیں، یہاں کہا کہ یہ تمہارے دوست ہیں، اب فرمایا جو ان کو دوست بنائے، رزلٹ کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور ان مسلمانوں کو جن کا تذکرہ ہوا، یا میں نے بولا عام حکم لیتے ہیں، وہ تو چلو اختلافی مسئلہ تھا کہ انہوں نے بولا کہ بلا فصل خلیفہ حضرت علی عیسیٰ، وہ تو ایک اختلاف مسئلہ تھا، قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا، کیا؟ عام مسلمان، ہم کہتے ہیں جو اللہ کے نبی، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کا وہ نام نہیں ہے، وہ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایمان والے کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ بیٹا کہتے ہیں میں جانتا ہوں، بتائیں کون ہے؟ صحابہ کرام۔ قرآن نے جو کہا وہ کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ہاں وہ تعریف جو سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں ہے، اور پھر سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں، یہ مسلمان ہیں۔ قرآن نے مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان ہے۔ میں کیا تعریف کرتا ہوں؟ ایک تعریف میں بھی کرتا ہوں، ارے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے یہ مسلمان ہے، ہاں جو دوسروں کی فکر میں ہو کہ دوسروں کو بھلائی کیسے پہنچاؤں گا، دوسرے میرے شر سے کیسے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے نفس کے اندر شرارت تو ہے نا، نفس ہے بھائی، ہاں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بھی تو ہیں۔ وہ ایک ٹینکر جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے التشگیر مادہ، وہ کہتے دور رہے، کہتے اس میں ایل ہے، وہ آگ لگ جائے تو تمہیں جلا دے گے، تو انسان کے اندر تو التشگیر مادہ تو ہے نا، ہاں تو انسان کو اپنے آپ سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی کو گالیاں نہ دوں، کسی سے لڑ نہ جاؤں، کسی کو اذیت نہ دوں، ہاں اڑوسوں پڑوسوں کے بڑوں کو ناراض نہ کروں۔ تو اب رزلٹ سنا رہا ہوں، بے شک تمہارا نہیں جس نے، ومن، من عام ہے، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہاں جوان ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، دولتمند ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، کوئی بھی ہو، مطلق رکھا تاکہ ہر ایک اپنا حصہ ملا سکے، ہر ایک، کوئی بھی اللہ کو، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے نا، ہمارا معبود برحق ہے، رسول سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ محمد ذکر روح لانفسنا، حضور علیہ السلام ہمیں اتنا محبوب ہے کہ اس کا ذکر ہماری روح، ہماری جسموں کی جان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جان میں اگر جسم میں جان نہ ہو، روح نہ ہو تو کیا ہے؟ اور اس کا ذکر امت پر فرض ہے، جہاں اٹھیں بیٹھیں کوئی کام کرو گے تو حضور کے ذکر کے علاوہ نہیں ہوگا، کیوں کہ ہم کر رہے ہیں تو بولے کیوں کر رہے ہیں، ہاں تو لازم اور میری نبی کی سنت ہے، تو حضور کا ذکر تو ہوگا نا، کس لیے کر رہا ہے؟ حضور نے بتایا تو اس میں اللہ کی رضا ہے، دونوں کا ذکر آ گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اسی کو نیت کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ مہمان آیا، آپ نے اس کو چائے پلائی، انیس آپ نے چائے پلائی، لیکن نیت کیا تھی؟ چائے کیوں پلائی؟ وجہ پوچھی تو بولے یار وہ استاد جی آپ کہہ رہے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفا، کہ حضور کا فرمان ہے، اب دیکھ حضور کا نام آ گیا، ہاں کہ جو اللہ، اب دیکھیں اللہ کا نام یہ کیا ہے، اور روز آخر پر یہ عقیدہ رکھے وہ مہمان نوازی کرے، تو میں نے کر لی، تو دیکھا اللہ نبی کا ذکر آگے نہیں آیا، ان کی محبت میں آ گیا اور بیڑا آپ کا پار ہو گیا۔ اب بڑا بیڑا پیار کیسے ہو رہا ہے؟ رب فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے، کیا؟ یہ اللہ والے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ والے، حزب اللہ۔ اب دیکھیں کل ہم نے آپ کو یہ حوالہ دیا تھا بیٹے، سورہ مجادلہ کا حوالہ کیا دیا تھا؟ یہ دیکھیں اس آیت کو پھر دوہرا دوں کہ ایک شیطان کا گروہ ہے اور ایک اللہ کا گروہ ہے، اللہ والے اور شیطان والے، دونوں گروہ کا ذکر قرآن میں ہم نے پڑھ لیا۔ یہ دیکھیں یہ ہے سورہ مجادلہ، یہاں پہ
یہ آیت جو اللہ تجد قوم نے پڑھی کہ یہ ایمان والے جنت میں جائیں گے، تو یہاں کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. اور پھر وہ الا ان حزب اللہ، سنو سنو خبردار، اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. یہ ہم المفلحون، یا حصر ہے. حصر جانتے ہو؟ صرف اللہ والے فلاح پائیں گے. جو رسول کے سچے غلام ہیں وہ ہی اللہ والے ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ فلاح صرف پائیں گے، فلاح آخرت میں. اور یہاں کیا ہم نے پڑھا کہ غالب رہیں گے دنیا میں. غالب صحابہ بدر میں حضور علیہ السلام کے غلام جہاں بھی جاتے تھے کیا ہوتا تھا؟ غلبہ ہوتا تھا نا، شکست نہیں ہوتی تھی. ہر مختلف اعتبارات ہیں، کوئی اعتراض نہ کرے. میں نے مختلف اعتبارات اس لیے کہا کہ تاکہ مجھے کل اعتراض کرے میں بولوں گا مختلف اعتبارات سے جیتے. اب کوئی کہہ سکتا کہ بھائی کربلا میں تو اہل بیت شہید ہے، تو میں نے بولا آپ کس کو کہتے ہیں کامیابی، کس کو کہتے ہیں غلبہ، کس کو کہتے ہیں جو نفس و شیطان کی شکست دے اللہ کو راضی کر لے، یہی تو غلبہ ہے، یہی تو غالب ہے. ہاں شکست تو یزید نے کھائی تھی نا. تو اس میں ایک نقطہ میں نے چھوڑ دیا. یہ تو یہاں فرمایا یہی لوگ، یہاں ہم الغالبون، صرف یہی لوگ غالب رہتے. اور یہاں کیا فرمایا؟ یہی لوگ فلاح پانے والے. اور اس کے اوپر جو آیا تھا کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں اس پر شیطان نے غلبہ حاصل کیا. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، نماز بھول گیا، روزہ بھول گیا، تراویح بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. تو یہ حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے. اور پھر الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. وہاں پہ آیت نمبر 27 میں کیا پڑھا تھا؟ الذین یفسدون فی الارض الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے اور شیطان والے ہی نقصان اٹھانے والے. رب کریم سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے. یا اللہ آخری عشرہ ماہ رمضان کا چل رہا ہے، جو لوگ نیکی کرنے والے آگے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز 5 وقت کی نماز بھی، اعتکاف بھی کریں، یا اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اس پر گامزن فرما. نفس و شیطان کے یا اللہ حملوں سے بچا یا اللہ، اور ان کے صدقے سے نیک لوگوں کی برکتوں سے یا اللہ گناہگاروں کو بھی اس عشرے میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت، بے روزگاروں کو رزق حلال، نیکوکاروں کو مزید نیکیاں کرنے والے بنا. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.